الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فذلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. آمین. ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمام ہی انسان کو انسان بنا کر کے اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا. حضرات گرامی،
خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی سورہ نون آیت نمبر 10 پارہ نمبر 29 کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اسی آیت کو اپنا موضوع سخن بنا کر کے میں آپ حضرات کے بیچ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس پاک پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ سورہ نون کی آیت ہے، آیت نمبر 10 پارہ نمبر 29۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے او لوگو استغفار کرو، معافی مانگو، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی کی ہے کہ جب انسان بگڑ جاتا ہے، جب انسان اس روئے زمین میں بس کر کے اتیاچار کرنے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، پاپ کرنے لگتا ہے، اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے، اللہ نے جو قانون مرتب کیا ہے، اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسانوں کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب سے انہیں دوچار کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی مار ان کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ مار کی بے شمار صورتیں ہیں، عذاب کی بے شمار صورتیں ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے پاپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں مصیبتیں آ چکی ہیں، ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری روزی روزگار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ کون سی ایسی غلطی ہم سے ہوئی ہے، کون سا اللہ رب العالمین سے ہم نے خطا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ نہ کھانے میں برکت ہو رہی ہے، نہ کمانے میں برکت ہو رہی ہے، نہ بال بچے صحیح زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہماری زندگی اطمینان و سکون کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ چیز انسانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مبرہ ہوں، پاک صاف ہوں، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، تھوڑا بہت کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، مجھ سے بڑا پارسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا پاک صاف کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن سنو، انسان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش روک لیتا ہے، زمین کی پیداوار کو اللہ تبارک و تعالی روک لیتا ہے، اور یہ آگاہ کر دیتا ہے، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، تمہارے ہاتھ، تمہارے اندر طاقت ہے، چاند کی سفر کر سکتے ہو، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم سے نوازا ہے، اور اتنی ترقی یافتہ دور میں تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ذہن میں اتنا ذہین تم کو بنایا ہے، اتنا تیز ترار تم کو بنایا ہے، اتنا علم تم کو دیا ہے، اس علم کے بدولت چاند کا سفر کر سکتے ہو، سورج تک پہنچنے کی تم پریاس کر رہے ہو اور جا سکتے ہو، سمندر کی تہ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہو کیا کیا ہے۔ لیکن تمہارے اندر اگر صلاحیت ہے زمین سے پیداوار اگانے کی، تو بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے علمداں، بڑے بڑی دنیا کی علم رکھنے والی ہستیاں
सब मिलकर के अगर तुम एक चना की दाना तुम पैदा करना चाहो, एक मक्के की दाना पैदा करना चाहो, एक गेहूं के दाना पैदा करना चाहो, तो पूरी दुनिया के साइंसदां, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां मिलकर के अगर तुम एक चना का दाना तुम पैदा नहीं कर सकते हो, ये मेरा चैलेंज है। न कर सका है, न जब तक दुनिया बाकी रहेगी कोई हस्ती ऐसा कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुकद्दस में फरमाया, हम खेती करते हैं या तुम खेती करते हो, हम खेती करते हैं या तुम खेती करते हो। तुम खेती करते हो आसमान की तरफ क्यों देखते हो? क्यों नहीं खेत में जाकर के हल चलाते हो? क्यों नहीं खेत में जाकर के धान रोपते हो? क्यों नहीं उस तालाब, सूखी हुई तालाब में मछली डाल देते हो? वो मछली फिर तुम्हें जाकर के फिर 2-3 महीना के बाद जाकर के शिकारी करके खाओगे। सुनो, सारी मुसीबतें आती हैं, इंसान की कमाई होती है, इंसान का करतूत का नतीजा है, जिसकी वजह से आए दिन हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं। हमें एहसास नहीं हो रहा है, हमें फिक्र नहीं हो रही है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फकुल्तु अस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। ये सोच असहाबे किराम के दरमियान थी। असहाबे किराम के पास जब भी कोई मुसीबतें आती, परेशानियां आती, फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते, मस्जिद की तरफ रुजू करते, तौबा इस्तिगफार करते, सदका खैरात करते। हो सकता है अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया है, कोई कमी है, कोई गड़बड़ियां हमसे है, कोई खता हमसे हो गई है, कोई गुनाह हमसे हो गया है, जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो गया है। आज बताओ कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन में बुराई नहीं होती है? कौन सी ऐसी रात गुजर रही है जिस रात में बुराई नहीं होती हो, अत्याचार नहीं होता हो, पाप नहीं होता हो, लूट घुसट नहीं होता हो, बदमाशी और शैतानी काम नहीं होता हो? बताओ हमको, एक दिन भी हमको बता दो पूरे इलाका में आज जिना नहीं हुआ है, आज चोरी का काम नहीं हुआ है, आज बदमाशी का काम नहीं हुआ है, आज माँ बाप को नहीं सताया है, आज जमीन को नहीं लूटा है। बताओ कोई ऐसा 24 घंटा में कोई ऐसा दिन भी गुजरा है जिस दिन में पूरे इलाके से आवाज नहीं आती हो कि फला चोर ने फला आदमी को चुरा लिया है गाड़ी, फला चोर ने फला आदमी को लूट लिया है जमीन, फला आदमी ने फला आदमी को मारा पीटा? अब बताओ पूरे एक दिन बताओ, जुम्मा से लेकर जुम्मा तक कोई ऐसा दिन है जिस इलाके में बुराई नहीं होती हो? सुनो, तारीख शाहिद है, जिस कौम में अत्याचार होता है, जिस कौम में बदमाशी होती है, जिस कौम में अल्लाह तबारक व तआला की दुश्मनी होती है, अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी करता है, उस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया और आएगी और अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। जब जब इंसानों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया, इंसान को परेशान किया और इंसान बेदर्दी के साथ और जानवरों की तरफ मर गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नस्लों को बर्बाद कर दिया, उनकी अनानियत को खत्म कर दिया, उनके गुरूर को तोड़ दिया, उनके घमंड को तोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया, लोगों दुनिया के अंदर तुम्हारा कोई गुरूर और घमंड चलने वाला नहीं है। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उस दिन तुम्हारी तरक्की को रोक देगा, बेबस और लाचार बना करके जहां चाहेगा वहां बैठा देगा। इसलिए तौबा इस्तिगफार करो, तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह पर भरोसा रखोगे, गैब से मदद आएगी, आसमान से फरिश्ते तुमको मदद करने के लिए आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गैब से मदद करेगा, गैब से रोजी देगा। ये इंसान के करतूत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पूरे इलाके में सुखाड़ कर दिया है। खुशकशाली का हाली का दौर अभी चल रहा है, कहसाली का जमाना आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी रोटी का जिम्मा लिया है, खिलाने पिलाने का जिम्मा लिया है, सिर्फ इंसानों की नहीं। इस दुनिया के अंदर बेजुबान मखलूक हैं, तरह तरह के कीड़े मकूड़े, दरिंदे चरिंदे परिंदे, हर किस्म की बेजुबान मखलूक यहां पल रहे हैं, जी रहे हैं। सबकी रोजी रोटी का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। उन्हीं बेजुबान मखलूक जब आसमान की तरह आवाज उठाती है, बारिश हो जाती है। इंसान के करतूत की वजह से बारिश नहीं होती है। नोट कर लीजिए,
انسان کے کرتوت کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، یہ بے زبان مخلوق فریاد رب العالمین سے کرتی ہے، اللہ تو نے ذمہ لیا ہے کھلانے پلانے کی، پریشان ہیں ہم، اپنے سوراخوں میں ہے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اپنی جگہوں میں ہے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس بے زبان مخلوق پر رحم کر کے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسا دیتا ہے، ورنہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہماری کرتوت کی وجہ سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بارش روک دیتا اور تڑپا تڑپا کر کے مارتا، تڑپا تڑپا کر کے مارتا۔ لوگوں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لو گے، مکمل بھروسہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچائے گا۔ مصیبت میں گھر جاؤ گے، چاروں طرف سے دروازہ بند ہو جائے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو راستہ ہموار کر دے گا اور بچا لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چاروں طرف سے گھر لیے، فرعون کا دبدبا ہے، فرعون کی طاقت ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی طاقت، اور موسیٰ علیہ السلام وہ چاروں طرف سے اپنے لشکر سمیت گھیر لیتے ہیں، بچنے کا کہیں ذریعہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ بتاؤ ابھی چاروں طرف سے انسان کو گھیر لے گا، جو کہوانے کے لیے کہے گا وہ کہہ دے گا، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ کہہ دے گا۔ ایمان کی کمزوری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، پکڑ کر کے قتل کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے فرعون اپنے لشکر سمیت چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا، ایک طرف سمندر ہے، دوسرے طرف فرعون کا لشکر ہے، اتنا بڑا امتحان، پریشان ہو گئے۔ اب بھاگے تو بھاگے کہاں، بھاگتے ہوئے ایک دم بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں جان بچانے کے لیے، فرعون پیچھے طرف سے اپنے لشکر سمیت اس کو گھیرے میں لے لیتا ہے سمندر کے کنارے میں۔ اللہ کہتا ہے اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو، سمندر میں مارو، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ سمندر میں لاٹھی مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں راستہ بنا دیا ہے، آرام و چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والے اپنے لشکر سمیت پار ہو گئے، گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پار ہو گئے، بیچ میں راستہ ہو گیا تو ہم بھی پار ہو جائیں گے۔ وہ بھی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے سمندر، صرف موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے لشکر سمیت ہم نے تم کو راستہ بنانے کے لیے کہا تھا، فرعون کے لشکر کے لیے راستہ نہیں، تم مل جاؤ۔ مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈبو کر کے مار دیا۔ اس لیے کہنا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، غیب سے مدد آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غیب سے روزی دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر مکمل تم عقیدہ رکھو گے، مکمل بھروسہ کر لو گے تک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے گناہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں خطاؤں سے پاک صاف رکھا تھا، اس کے باوجود رات میں بستر پہ نہیں سوتے تھے، آدھی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں رکوع میں سجدہ میں دعا کرتے تھے۔ آج لوگ اعلان کرتے ہیں دعا کروا دیجئے گا، دعا کروا دیجئے گا، فلاں فلاں آدمی دعا کروا دیجئے گا۔ جب طاقت رہتی ہے اس وقت مولوی سے دعا نہیں کراتا ہے، جب طاقت اور حکومت اور دولت اور کمائی آنے لگی تو مولوی کو کوئی ویلو نہیں، جب بستر پر چلا گیا تو آیا مر پی ہوا مولوی کو تھوڑا سا دعا کروا دیجئے، اب دعا آخر میں کروا رہا۔ دعا کی محتاج سارے انسان ہوتے ہیں۔ انسانوں سنو، اگر تمہیں بیمار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ترقی دے دیا ہے، پورے علاقے سے اکثر لوگ کہتے ہیں دعا کروا دیجئے مدرسے میں بچوں کے ذریعے سے۔ کیوں بھائی؟ پہلے آپ کی جوانی تھی، اس وقت آپ دعا کی محتاج نہیں تھے، آپ دندناتے ہوئے برائی آپ کر رہے تھے۔ جب مصیبت آ گئی، چاروں طرف سے مصیبت میں گھر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیجی، پھوپسی، گردہ،
دل سب برباد کر دیا، کرا دعا کر دو یار. تمہاری کرتوت کی وجہ سے جب طاقت تھا تو نے دندنایا، قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو ظلم کو ظلم نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، کسی ماں بہن کی بیٹی کو تو نے برباد کر دیا. کہ دعا کر دو. دعا تم کو کرنا ہوگا، تم نے پاپ کیا ہے. جب تم کرو گے تب دوسرا آدمی جرم دے دے گا تو دہی جم جائے گا، ورنہ تم پاپ کرو گے دوسرا آدمی کہے گا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، معاف نہ ہونے والا نہیں ہے. تم نے پاپ کیا ہے. رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین سے یاد کرو، رات کی تاریکی میں اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم نے جوانی میں بہت پاپ کیا ہے، اے اللہ ہم سے بھول ہو گیا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے. اللہ تو اگر معاف نہ کرے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اے اللہ میں گھٹا اٹھانے والوں میں سے ہو. تم کو دعا کرنا آسان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاپ کو معاف کر دے گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے جو چاہیں کر لو. ایک دن تمہارے پاپ کا انتہا ہے. تمہارا پاپ کا گھڑا جب بھرے گا کسی نہ کسی مصیبت میں اللہ تم کو مبتلا کر دے گا، اور اگر مبتلا نہیں کرے گا پوری زندگی تم دندناتے ہوئے جتنا چاہو گے برائی کرتے رہو گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چھوڑ دیا سانڈ کی طرح، پھر بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں آؤ گے اور تمہاری وہ پاپ کا نتیجہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا. انصاف ہے اور انصاف کا تقاضا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے گھبرا جاؤ، اللہ کی پکڑ سے گھبرا جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جب تم توبہ کرو گے، گناہوں سے معافی تلافی کرو گے، گریہ جاری کرنے لگو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار پانی برسائے گا. دیکھا آپ نے، اگر تم گریہ جاری کرو گے، ہر ایک انسان، صرف مولوی نہیں، مولوی بھی کیا دعا کرے گا یار، مولوی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. 72 گھر میں پاری ہے، 10 گھر میں حلال ہے، اور باقی 62 گھر کا آدمی کا سب روزی روزگار میں اس میں گڑبڑی ہے، کھانے پینے میں گڑبڑی ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کل مولوی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. مجھے خود تجربہ ہے قسم خدا کی. میں اپنے بارے میں پڑھنے کے زمانے سے لے کر فارغ تک، جب میں یو پی میں امامہ خطابت کر رہا تھا، میں نے کئی بار، بولوں گا نہیں لیکن اتنا ضرور بول رہا ہوں، کئی بار میں نے دعا کی ہے. رات کی تاریکی میں کئی بار دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا ہے اور میری مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دیا ہے. جو مانگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن جائز مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مانگ کو پورا کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کھا کر کے مانگو گے، اللہ قبول کر لے گا. اور حرام کھا کر کے کتنا بھی مولوی چھٹپٹا کر کے مر جائے گا لیکن کوئی دعا قبول ہونے والا ہی نہیں ہے. آج تو لگتا ہے کہ کوئی مولوی بھی نہیں بچ پا رہا ہے. بچیں گے اسی کس سے یار؟ کن کے گھر میں چائے نہیں پیئیں گے، کن کا ناشتہ نہیں کریں گے، کن کے گھر میں دعوت نہیں کھائیں گے. آج کل بچنا بہت مشکل ہے. چراٹ کے میدان میں جاؤ گے اور کہے گا چراٹ نہیں لگے گا تو یہ تو غیر ممکن بات ہے یار. ایک دم کہیں نہ کہیں سے چھٹک کر کے چراٹ لگے گا ہی. اس لیے چراٹ کے میدان میں ہم لوگ جی رہے ہیں. اس میدان میں اپنے آپ کو پورا بچانا ہوگا، پورا بچانا ہوگا. اگر پورا صاف ستھرا رہنا ہوگا، اس سماج سے بے غیرت اور حرام خور لوگوں سے آپ کو قطع تعلق کرنا ہوگا اور بن جانا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ انا سکیمم، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، اس برائی کو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ میں جی نہیں سکتا ہوں، تنہا اللہ اللہ کروں گا، ورنہ بچنا بہت مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جب تم معافی مانگو گے، اللہ موسلادھار بارش آسمان سے برسائے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے. اگر تم گناہوں اور پاپوں سے توبہ کرنے لگ جاؤ، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا. کیا ہوتا ہے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا، صرف مولوی تقریر کرتے وقت دعا کر لے گا تو نہیں سننے والا ہے. سارے لوگوں کی ضرورت ہے،
سارے لوگ مل جائیں گے. قسم خدا کی جتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کی ہے, میں کئی مرتبہ 2-3 جمعہ سے لگاتار میں کہہ رہا ہوں, ساون جب سے پڑا ہے مجھے پورا یقین تھا کہ بارش ہوگی, لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. بدلیاں اٹھ رہی ہے, لگتا ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوگی, پانی بہت زیادہ پڑے گا, لیکن پڑتا نہیں ہے. ادھر پڑا ادھر سوکھا, ادھر ابھی پانی پڑا, ادھر ایک دم بالکل دھوپ ہے, کہیں پانی نہیں ہے, کہیں پانی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس پانی کو مانگنے کے لیے لوگوں ایک دور تھا. ابھی ناتی پوتا کے سامنے اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہم لوگوں کا زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ 8-8 دن 10-10 دن سورج نہیں نکلتا تھا, بارش ہوتی رہتی تھی, گھر گر جاتا تھا, اور لوگ کہیں اگر مہمانی میں گیا اور چاروں طرف کی ندیاں ہیں, اس ندی میں ٹکا جاتا تھا, 8-8 دن مہمانی کرتا تھا, نہیں پار ہو پا رہا تھا, اتنی بارش ہوتی تھی. نال پوار کے گھر میں دھان پھوٹ جاتا تھا یار, دھان. کیا یہ مثال ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپنوں کی زندگی میں. 42 سال کی زندگی میری گزر رہی ہے. اس 42 سالہ زندگی میں, جب بچپنا کی زندگی میں, جب میرے گھر میں نار کا گھر تھا, اس گھر میں نے دیکھا کہ اس میں دھان پھوٹتے ہوئے, اور کھیت میں ابھی پیشاب کر کے پانی لینے کے لیے دوڑیں گے کہ بہیار ہے تو پینٹول پکڑ کر کے دوڑنا ہوگا, لیکن کہیں پانی نہیں ملے گا. یہی ساون ہے, یہی بھادو ہے. غور کیجئے گا, جیسے لوگ پلٹ رہے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کا نظام کو بدل رہا ہے. یہ زمانے میں جہاں چاہو نلیوں میں اگر اوپر سے پانی جرک رہا ہے اور ایک دم سفید پانی جا رہا ہے, جہاں دیکھیے ڈالی کوڑیے اور پانی پی جائیے, کہیں بھی جائیے پانی پیجیے, اتنا سفید پانی. آسمان سے لگاتار بارش ہو رہی ہے, پورا ساون چلا گیا, بھادو جانے والا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اگر وہی بات ابھی کہیں گے کہ اتنی بارش ہوتی تھی, گھر گر جاتا تھا, وشواس کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے وہی دن ہے, وہی ساون ہے, وہی مہینہ ہے, وہی زمانہ ہے, لیکن دور وہی ہے. انسان بدل چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم کو بدل رہا ہے, سسٹم کو بدل رہا ہے. انسانوں, جس زمین کی پیداوار سے تم اپنا پیٹ بھرتے ہو, اپنی زندگی پرورش کرتے ہو, وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. جب شکریہ ادا نہیں کرتے ہو, جاؤ تم کھیتی کر لو, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور صحابی رسول نے کہا, اے اللہ کے نبی, بارش بند ہو گئی ہے, پانی نہیں پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, بارش مانگنے کا ایک طریقہ بھی بتلایا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ تو جب چاہو مانگو پانی, اللہ مسکنا اللہ مسکنا. رحمت کی بارش مانگنا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ملے, نقصان دہ بارش مانگنا نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آسمان سے بارش رک گئی, پانی نہیں پڑا. صحابی رسول نے کہا, اے اللہ کے نبی, پانی رک چکا ہے, آپ دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے تو فوراً بارش ہو جاتی, لیکن پانی مانگنے کا طریقہ کہ میرے چلے آنے کے بعد, میری وفات کے بعد لوگوں کے درمیان اگر بارش رک جائے, پانی نہیں پڑنے لگے, ایسی صورت میں میری امت کے لوگ کیا کریں گے, وہ طریقہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بارش ہونے لگتی, پانی پڑنے لگتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اعلان کر دو, چٹیل میدان چلے جائیں گے, ممبر لے کر کے چلنا ہے. چلے گئے, بچے جوان بوڑھے چٹیل میدان میں چلے گئے. پانی مانگنے والی نماز, آسمان سے بارش رک جائے تو نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز استسقاء, اس نماز کا نام نماز استسقاء ہے, یعنی پانی مانگنے والی نماز. کہاں؟ مسجد میں نہیں, چٹیل میدان میں, دور دراز میں, چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معمولی قسم کا لباس پہن کر کے, پورا ایک دم سسرال کی طرح نہیں, ایک دم جیٹ جاٹ سے ایک دم سرما کاجل لگا کر کے نہیں. اس لیے
تو ایس پی نہیں ہے, تو داروغہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم مجبور کر کے تم بارش مانگ لو گی. ہم فقیر ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ داتا ہے, وہ غنی ہے, ہم فقیر ہیں, ہم بے بس لاچار ہیں. لاچاری کا عالم یہ ہوگا کہ معمولی قسم کے لباس پہن کر کے سارے بچے بوڑھے جوان چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں گے, ہزاروں ہزار کے تعداد میں رہیں گے, وہاں خطبہ دیں گے, تقریر کریں گے, نماز پڑھیں گے. ایک دن بارش نہیں ہوئی, دوسرے دن جائیں گے, دوسرے دن بارش نہیں ہوئی, تیسرے دن جائیں گے. اور مجھے اللہ کی ذات پر قسم خدا کی پورا یقین ہے, کامل یقین ہے, پورے علاقے کے لوگ اگر سدھر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو کر کے ایک چٹیل میدان میں جا کر کے رب العالمین کے سامنے گریہ جاری کریں, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برسائے گا, بارش ہوگی. یہ میرا پورا یقین ہے, میرا پورا یقین ہے. لیکن کون جائے گا یار؟ یہ 10 روپیہ 20 روپیہ مولوی کو دے دے کر کے رکھا ہے امام کو, اسی کو کہے گا دعا کرو دعا کرو. وہ بھی 3 مہینہ 4 مہینہ بیت گیا, وہ تنخواہ ہی نہیں مل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, نہرا سسریر سب چل رہا ہے. سالی آ گئی 2000 کا سوٹ دے دیا, ساس آ گئی 1000 کا سڑیا دے دیا, بڑا مرغا چل گیا. 5 وقت جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے 12 مہینہ گزر گیا ہے, اعلان کرے گا فلنا فلنا. شرم آنی چاہیے, قسم خدا کے ایسے بے غیرت انسانوں پر شرم آنی چاہیے. میری بات تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے, لیکن آپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے, اسی لیے جس سے زیادہ محبت ہو اس سے حق بات کہنا چاہیے. اور حق بات کو کڑوی ہوتی ہے, شریعت میں بھی کڑوی بات کہا ہے, الحق کو مرن, حق بات کہنے والا کڑوا ہوتا ہے اور حق بات کڑوی ہوتی ہے. لہذا حق بات میں بول دیتا ہوں, چاہے جو ناراض ہو جائے, کوئی ہم کو غم نہیں ہے. اس لیے حق بات کہنے کے لیے ہم مولوی بنے ہیں. سب کچھ دنیا داری چل جاتا ہے, لیکن ہر مسجد میں جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ رجسٹر لے کر کے چلا گیا. بھائی امام صاحب کا 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, 1 مہینہ میں دینا ہے, ارے 1 تاریخ کو دینا ہے, 15 تاریخ ہو گیا ابھی تک نہیں دیتا ہے. ارے آپ کا سارا کام چل رہا ہے, مولوی کا پیسہ آپ کو نہیں دینے میں نہیں چل رہا ہے یار. کیا ایمان ہے آپ کو یار؟ اپنے گرو, اپنے رہبر اور اپنے امام, امام کا معنی گاؤں کا سردار, جس کے پیچھے آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, جس کے اشارے پر آپ چلتے ہیں, رکوع کرتا ہے آپ اس کے ساتھ رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتا ہے اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں, اور اس کے خرد نوش کے بال بچہ پوسنے پالنے کے لیے آپ 10 روپیہ 20 روپیہ لگایا, پھر بھی آپ نہیں دے پاتے ہیں, نہیں دے پاتے ہیں. چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جاؤ, ایسے آدمی کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جو اپنے امام کو توہین کرتا ہے, اس لیے نبی کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امام جو رکھا تھا پھٹے پرانے پہن کر کے جو امامت کیا, شرمگاہ نظر آ گئی, شرمگاہ نظر آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلا کر کے کہا, لوگوں اپنے امام پر رحم کرو, اپنے امام پر رحم کرو, اور اس کے لیے کپڑا ترنت بنواؤ. تمہارا امام اگر خوش رہے گا تم خوش رہو گے, تمہارا امام اگر ناراض رہے گا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آ جائے گا اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. اس لیے اپنے رہبر, اپنے امام کو تم خوش رکھو, اور اس کو پالنا, اپنے بال بچے کو پرورش کرنے میں جو کٹھنائیاں ہوتی ہے اس کو بھی آپ سہولت دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا. باتیں بہت ساری ہیں, جلدی بازی میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی چلے گئے اور اصحاب کرام گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا, لوگوں استغفار کرو, گناہ طلب کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ سے معافی تلافی کرو, اور صدقہ خیرات کرو. اللہ جب ناراض ہوتا ہے, انسان جب پاک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگی. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے دعا کرتے تھے. ایسے ہم دعا کرتے ہیں, لیکن جب پانی مانگنے کے لیے جائیں گے نماز استسقاء تو ایسے دعا کریں گے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کرتے رہے, آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھنے لگی اور دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھنے لگا. میں نے دیکھا, راوی حدیث صحابی رسول کہتے ہیں جو جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے, حدیث کو بیان کیا ہے,
وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے اور آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، میں نے آپ کی بغل کی سفیدی کو دیکھا، پسینے سے سرابور ہیں، پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی کو دیکھا، اسی درمیان اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے، چاروں طرف سے آسمان میں بدلیاں گھر لی، بدلیوں سے آسمان گر گئی اور ٹپ 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 پانی پڑنے لگا۔ اللہ کے نبی جان گئے بارش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا یقین تھا کہ بارش ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے مانگا ہو، اللہ ہماری مانگ کو پورا کرے گا اور بارش ہوگی۔ بارش شروع ہو گئی، ختم کیا نماز اور جلدی جلدی سے دعا ختم کی اور چلنے لگے۔ تب تک لوگ دوڑنے لگے بانچنے کے لیے، ابھی پانی مانگنے کے لیے آئے، پانی شروع ہو گیا، اپنے بچوں کو لے کر کے بھاگتا گیا اور جب بچنے کے لیے آیا پانی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کے مسکرا دیے کہ ابھی تو پانی مانگنے کے لیے آیا تھا، جب پانی ہو گیا تو پانی سے بچنے کے لیے بھاگنے لگا۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اے میرے امت کے لوگوں، جب تمہارے بھی درمیان اگر بارش رک جائے، تم بھی چٹیل میدان میں جا کر کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے مانگ کو پورا کر دے گا۔ تم ہٹلر بن کر کے تم اللہ سے مانگو گے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تم کو پانی دے گا؟ بتاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے پانی دے گا؟ یار تم کو نادم ہونا ہوگا، شرمندہ ہونا ہوگا۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب بارش رک گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء کی نماز میں یہی آیت پڑھتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جب تم معافی مانگو گے، اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زوردار بارش نازل کرے گا، موسلادھار پانی برسائے گا، تمہارے کھیتوں کو سیراب کر دے گا، تمہارے تالابوں کو بھر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان توبہ استغفار کریں۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم جمیع مسلمانوں کو اے اللہ اپنے گناہوں خطاؤں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، آئے دن ہم سے گناہ ہیں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ان سارے گناہوں خطاؤں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔